السلام علیکم، میں ہوں افسر صدیقی اور ہم یہاں پہ پڑھ رہے ہیں فرسٹ ایئر کامرس کی اسلامیات۔ اسلامیات کا اس سے پہلے ہم نے جو لیکچر دیکھا اس میں ہم نے بات کری اسلام کے تعارف کے حوالے سے۔ آج کے لیکچر کے اندر ہم بات کریں گے بنیادی عقائد، جو کہ آپ کا چیپٹر نمبر 1 ہے۔ آپ کی بک میں کہا گیا ہے کہ اعمال کی بنیاد ایمان پر ہے۔ اس کو کس طرح سے سمجھا جائے کہ ہمارا جو بھی عمل ہے، یعنی کہ ہمارا کوئی بھی ایکشن جو ہے وہ ہمارے ایمان کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ یعنی کہ اگر میں کوئی چیز پورے ایمان کے ساتھ کوئی کام کرتی ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ میرا اچھا کام ہے، میرے اس عمل کا مجھے اجر بھی ملنا ہے۔ ایمان اس پختہ عقیدے کو کہتے ہیں جو دل کی گہرائیوں میں اتر جائے اور اس میں شک و شبے کی گنجائش نہ رہے۔ یعنی کہ ہمارے کچھ بلیوز ہوتے ہیں جس کے اندر ہم کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں کرتے۔ ہم سب مسلمان جو ہیں اس بات کے اوپر بالکل اکتفا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ ایک واحد ذات ہے۔ تو یہ ہمارا ایمان ہے، اس کے اندر کوئی نہ تو شک ہے ہمیں، نہ ہی کوئی شبہ ہے۔ تو یہ چیز ہمارے ایمان کے زمرے میں آ جاتی ہے۔ اس کے بعد ایسا عقیدہ روح میں رچ بس جاتا ہے اور دل و دماغ پر حاوی ہو جاتا ہے۔ جب بھی ہمارے پاس کسی قسم کا کوئی ایسا عقیدہ ڈیولپ ہوتا ہے تو وہ ہمارے ہر ایکشن کے اوپر جو ہے ہمارے حاوی ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ ہم ہر جگہ جو ہے اس چیز کو جب ہم مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے تو ہم ہر طرح سے ہماری سوچوں میں، ہماری باتوں میں، ہمارے ہر ایکشن کے اندر جو ہے اس چیز کی جو ہے عکاسی ہو رہی ہوتی ہے کہ واقعی اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ واحد ذات ہے۔ ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد پھر مزید کہا جا رہا ہے پھر کوئی بات اس کے خلاف نہیں سوچی جا سکتی اور کوئی عمل اس عقیدے کے خلاف نہیں کیا جا سکتا، بلکہ تمام اعمال اس عقیدے کی وجہ سے اور اسی کے اشارے پہ کیے جاتے ہیں۔ اسی لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب دین اسلام پھیلانے کا حکم ملا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقائد کی اصلاح سے ابتدا فرمائی۔ عقائد کی اصلاح کیا تھی؟ عقیدہ یعنی کہ ہمارا بلیف، ٹھیک ہے۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وحی نازل کی ان کے اوپر اور ان سے جب کہا گیا کہ اسلام کو پھیلانا ہے تو سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اس بات پہ فوکس رکھا کہ ہمارا عقیدہ جو ہے یعنی کہ ہمارا بلیف جو ہے وہ سب سے پہلے جو ہے وہ صحیح ہونا چاہیے۔ اگر ہمارا بلیف صحیح ہو گیا تو ہم خود بخود ہمارے اعمال جو ہیں وہ خود بخود صحیح ہوتے چلے جائیں گے۔ اس طریقے سے اگر مجھے پتہ چل جائے کہ دھوکہ دینا، بے ایمانی کرنا، یہ سب چیزیں جو ہے اسلام میں ناپسند کی گئی ہیں تو میں ظاہر سی بات ہے ان سب چیزوں کے بارے میں سوچوں گی ہی نہیں، بالکل سیدھی سیدھی زندگی گزارنے کی کوشش کروں گی، ٹھیک ہے۔ تو اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سب سے پہلے دین اسلام کو پھیلانے کی کوشش کی تو اس میں سب سے پہلے عقائد کی درستگی یعنی کہ اس کی اصلاح کو سب سے مین فوکس پہ رکھا۔ اب اسلام کی بنیادی عقائد کیا ہیں؟ اس میں سب سے پہلے آتا ہے اللہ پر ایمان، دوسرا آتا ہے ملائکہ پہ ایمان، ملائکہ یعنی کہ فرشتوں پر ایمان، تیسرا آتا ہے آسمانی کتابوں پر ایمان، پھر آتا ہے رسالت پر ایمان، پانچواں ہے آخرت پر ایمان، چھٹا ہے تقدیر پر ایمان اور ساتواں ہے موت کے بعد زندگی پر ایمان۔ یہ تمام ہمارے بنیادی عقائد ہیں اور ان بنیادی عقائد کے اوپر جب ہم عمل پیرا ہوتے ہیں تو ہم ایک اچھے مسلمان کہلاتے ہیں۔ ان تمام بنیادی عقائد کو ہم سیپریٹلی الگ الگ ٹاپک کے اندر ڈسکس کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی کہ ہم نے ایک تھوڑا سا انٹروڈکشن لے لیا بنیادی عقائد کے حوالے سے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اپنے نیکسٹ لیکچر کے اندر ہم اللہ پر ایمان کا جو عقیدہ ہے اس کو کور کریں گے، اس کو سمجھیں گے کہ کس طریقے سے ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لے کر آ سکتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ پر جب ہم ایمان لے کے آتے ہیں تو اس کے کیا تقاضے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سے کیا مانگتا ہے کہ ہم کس طریقے سے اس ایمان کو پختہ رکھیں یا اس ایمان کی روشنی سے جو ہے ہم اپنی زندگیوں کو منور کریں۔ تو یہ تھا آج کا لیکچر، امید ہے آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ آئے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ لیکچر کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں۔ اگر آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو اس کو ضرور لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔